बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है वो तवील अरसे से लड़ी है और लड़ता चला आ रहा है। पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियाँ भी दी हैं। हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें हमारे जवान अफसरान, जिन्होंने जो दुश्मन थे उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया, सहूलतकारों को और जो फितनौल ख़वारिज हैं उनको जहन्नुम वासिल किया, और यकीनन कई शहादतें, कई कुर्बानियाँ इसमें दी भी गई हैं। और इसी तरह सूरत हाल जो सबके सामने रही, उसमें कई अदवार आए, कई अदवार चले गए, और हमारी अफवाज इन तमाम गुजरते सालों में मुल्क दुश्मन अनासर के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर सामने खड़ी रही। तो आज इस साल के आखिरी प्रोग्राम में आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि साल 2024 के दौरान दहशत गर्दों और जिसमें फितनौल खवारिज के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो कार्रवाइयाँ थी वो कैसी रहीं, और 2024 में सियासी और अस्करी क़यादत के जो गैर मामूली फैसले थे वो कैसे रहे। एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको दिखाते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क में अमन व अमान की बहाली और फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए साल 2024 के दौरान गैर मामूली फैसले किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के मुतअद्दिद इजलास हुए। 22 जून को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में इंसदादे दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। अगस्त में होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स मंजूर हुए। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाकयात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने के साथ साथ महकमा इंसदादे दहशत गर्दी, पुलिस, लेवीज और दीगर मुतल्लिका महकमों की इस्तादादे कार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म को दोहराया कि मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। नवंबर 2024 को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को फाल करने, कौमी व सूबाई इंटेलिजेंस और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क्याम पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग में अफवाज पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान से फितनतुल खवारिज और दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ 2024 के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। साल 2024 के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 925 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जो 5 बरस में किसी एक साल में हलाक दहशत गर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इन कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशत गर्दों बाशमूल खवारिज को वासले जहन्नम किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। गुज़श्ता 5 सालों में किसी एक साल में मारे जाने वाले दहशत गर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। दहशत गर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 169 से ज़्यादा ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे सरंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त इक़दामात की वजह से दहशत गर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया और दुश्मन के नेटवर्क्स पकड़ने और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम कामयाबियां मिली। इन कार्रवाइयों में दहशत गर्दों से भारी मकदार में बैरूनी साख्त असला गोला और बारूद भी बरामद किया गया। इन ऑपरेशंस के दौरान 73 हाई वैल्यू टारगेट्स
यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतें हुई। साल 2024 में काउंटर टेररिज्म के इन ऑपरेशंस के दौरान 383 बहादुर ऑफिसर्स और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन और सलामती पर कुर्बान की। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम ने रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ना है। रियासत पाकिस्तान का अज़्म है कि वतन अजीज को फितनतुल खवारिज और हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करना है। रियासत पाकिस्तान का अज़्म अमन व इस्तेहकाम के साथ मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर तजिया लेंगे। मेरे साथ मोजिस पैनल मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज़्येकार हैं, आपको वेलकम कहते हैं सर। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब दिफाई तज़्येकार, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। हारिस साहब, रिपोर्ट आपने भी देखी और यकीनन ये बड़ी एक प्राउड वाली फीलिंग होती है कि हमारे मुल्क में हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो न सिर्फ मुल्क के अंदर सर्विंग कर रही है बल्कि बॉर्डर पर भी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। सर, पाक फौज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत जो ये साल गुजारा है 2024 को, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? यकीनन बेमिसाल खदमात हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखें, जनरल आसिम मुनीर चीफ आर्मी स्टाफ की जो कमांड है और जिस तरीके से उन्होंने एक साल में अपनी पेशेवर सलाहियतों को उजागर किया, ये काबिल तहसीन है। और पाकिस्तान की तमाम ट्रुप्स जो है हमारे आर्मी के, दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट ट्रस्ट इन इट, और यही हमारी फ़ौज की खसूसियत है कि डिसिप्लिन और जो एक ऑर्डर्स मिलते हैं उस पर अमल करती है। नंबर 2 बात यह है कि जो कामयाबियाँ हुई हैं, जिस तरीके से अमेरिकन वेपन एमुनिशन छोड़ गए, तहरीक जो इंटरिम गवर्नमेंट है तहरीक तालिबान की, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, किसी को नहीं रोका, फारिश को नहीं रोका, BLA, BNF, मजीद ब्रिगेड, ये सब, उसके बाद खरासान ग्रुप, ये सब ये ईरान इनको कंट्रोल करके काबुल एम्बेसी में अपने तहत करते हैं, उस पर कोई बात नहीं की है। सो डिस्पाइट दैट, जिस तरीके से हमारी मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया और डिटर्मिनेशन शो किया, जो चीफ आर्मी साहब ने कहा था कि जी वी आर डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए हमें जिरबानी देनी पड़ेगी, देंगे, हमने रूट आउट करना है इसको। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नाउ इट्स अ टाइम के अज़्म इस्तेकाम, ताकि पूरी कौम अगर मिल के इस जारियत अंदरूनी बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करेंगे तो देन आई थिंक वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल। और उसके साथ उन्होंने स्पेशली कहा इलीगल स्पेक्ट्रम, पैसा आना जो है ना फाइनेंशियल हुंडी से, स्मगलिंग का, नार्कोटिक्स का, स्मगल गाड़ियों का, ये जो पैसा आता है ये बहुत ही नुकसानदेह जो रूट कॉज है इसको जो ये ख़त्म नहीं हो रही है। सेकंड, जहाँ से ये आ रही है हम मारते जाएंगे, उन्होंने कहा हम मारते रहेंगे, दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, शहादत देते रहेंगे, लेकिन पीछे लोग फिर आते जा रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। इसके लिए नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर जो होते हैं, दे ऑल हैव टू बी इन वन डायरेक्शन कि हमने इसको रोकना है, और इसको रोकने के लिए पूरी कौम खड़ी है। और आपके सामने मैं आज मैंने ट्वीट भी किया, बर्फ़ पोश 20,000 के फीट के ऊपर जब बर्फ़ पड़ी हुई है, टोटल बर्फानी इलाका है, किस तरीके से हमारे ट्रुप्स का मोराल है, ये कैसे वो नए साल की मुबारक दे रहे हैं पूरी कौम को कि हम खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं, आप बेफिक्र रहिए, हमारी जान हाज़िर है। पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की बका को और आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हम लोग खड़े हैं। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ बैटल हार्डन्ड प्रोफेशनल आर्मी कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ। आई थिंक इस पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें अगले साल के लिए दुआ करनी चाहिए, हमारी बेस्ट विशेष भी हैं कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान अवाम की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है एजाज साहब, जो हमने कई अदवार की बात की कि तवील अरसे से हम दहशतगर्दी की जंग से नबर्द आजमाएँ, कई साल आए और गए, लेकिन 2024 किस लिहाज से मुख्तलिफ रहा? क्या जो मुआशी मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही थी, आ रही है बल्कि, और बड़ी खुश आइंद बात है, उसको लेकर दुश्मन अनासर ज़्यादा एक्टिव हो गए और हमने इस साल जो है वो यकीनन जो दहशतगर्दी का एलिमेंट वो बढ़ते हुए देखा? देखिए, इसमें हुआ ये कि हमारी जो क़यादत है उन्होंने जब पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुआशी और सियासी जो है सालमियत के लिए जब ये काम हम लोग कर रहे थे, तो उस दौरान हमने ऑब्ज़र्व किया कि पिछले 2 सालों में
ہمارے خلاف دہشت گردی میں ایک سرج آئی، اور اس کو جو زیادہ پروان چڑھنے میں مدد ملی وہ کابل میں جو یہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی، انٹرم گورنمنٹ، تو وہاں سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد، تو اس میں وہاں کی جو سچویشن تھی وہ پاکستان سے جو بھاگے ہوئے خوارج تھے ان کے لیے وہ بڑی ایک جو ہے نا انوائرمنٹ کریٹ ہوئی، جس کا انہوں نے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ تو اس بدلتے ہوئی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی حالات میں یہ چیز جو ہے وہ ہماری قیادت کے لیے اور قوم کے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس سے کس طرح سے اس کو جو ہے فیس کریں، اور ان تمام مشکلات میں جب ایک طرف ہم اپنی معاشی ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ خطرات جو ہیں یہ بڑھ رہے تھے، تو پھر ضرورت تھی کہ ہم اسی طرح جس طرح سانحہ اے پی ایس کے بعد پوری قوم نے اکٹھے ہو کے، جس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں ہول آف دی نیشن اپروچ کہتے ہیں، ہم نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا اور اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد پھر کائنیٹک اپلیکیشن ہماری جو لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی فورسز نے کی، جس میں آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کی صورت میں ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی، اور یہ دنیا کی ماڈرن تاریخ میں ایسیمیٹریکل وارفیئر میں یہ ایک بڑی مثالی کامیابی تھی۔ اب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انہی اداروں کو فعال کریں، ساری قیادت کو آن بورڈ لیں اور پھر مل کے کام کریں۔ تو یہ جو سن 2024 میں جو ہماری سول اور ملٹری قیادت نے مل کے یہ کام کیا، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ گراؤنڈ پہ یہ کامیابیاں حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت کا تعاون خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کو لے کے، اسمگلنگ کو لے کے، اور جو مافیا تھا ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں جو تعاون رہا ہے وہ یقیناً بے مثال ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جو ہمارے بارڈرز ہیں ان کے تحفظ کے لیے آرمی چیف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، خاص طور سے افغانستان کی سرزمین سے جو آزادانہ دہشت گردی ہوتی ہے اس پر کافی کلیئر موقف بھی رکھتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ عالمی طور پر، عالمی سطح پر سپہ سالار کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں ان کو بڑا سراہا گیا ہے۔ بالکل، عالمی جریدوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے چیف آرمی اسٹاف کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی بارڈر پہ ٹینشن رہی ہے، لیکن انہوں نے بارڈر مینجمنٹ اور جو تجارت ہے اس کو روکا نہیں، اور ابھی بھی اس کے لیے آپ دیکھیں کتنی مارکیٹس میں بنائی جا رہی ہیں، وہ کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ دیکھیں، انہوں نے جو ایک ملٹری ڈپلومیسی ہے نا، انہوں نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ He has visited so many آپ کی فرینڈلی کنٹریز کا وزٹ کیا ہے، اس کے بعد وہاں سے آپ کے سامنے ایس سی او کتنی خوش اسلوبی سے ارینج کی گئی ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے بیلاروس، رشیا، چائنا، اس کے بعد باقی ممالک سینٹرل ایشیا کے، پاکستان، انڈیا کا فارن منسٹر آئے، بڑا سافٹ امیج پاکستان کو لے کے گئے۔ ایس آئی ایف کی another a very good feather in the cap of military اور چیف آرمی اسٹاف کے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں گرین پاکستان انیشیٹو کے بعد دیکھیں، ان کا انیشیٹو تھا، پھر مائن اینڈ منرل، آئی ٹی پارک بنا دیے، اس کو دیکھیں آپ، یہ چیزیں بہت ہی کارآمد ہوئی ہیں۔ پھر این ایل سی کا بڑا اچھا رول رہا ہے، جو لاجسٹک سیل، دے ہیو وزٹڈ باقی میں رشیا میں جا کے، اس کے بعد آپ نے عرب ایمریٹس کے اندر تمام کے جا کے انہوں نے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کی جو اکانومی ہماری اٹ از آن رائٹ ٹریک، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے رہی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی آپس میں بہت ہم آہنگی رہی، اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے یہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ جس طریقے سے یہ اب اٹھ رہی ہے، اور آپ کے سامنے سنگل ڈیجٹ انفلیشن آ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ سے اوپر کراس کر گئی، آپ یہ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس 41% امپروو ہوئی ہیں، ریمیٹنس 31% امپروو ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک یہی انڈیکیٹر آپ کی فورن ایکسچینج جو ہے، یہ ٹاپ جو آپ کی ہے اسیسمنٹ کرتی ہیں اسٹاک ایکسچینج، دے کم ان سیکنڈ۔ بات یہ کہ اب ہم نے اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے، ناؤ وی ہیو ٹو سیٹ دا گول، اور وہ گول اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے،
چینجنگ انوائرمنٹ جو پولیٹیکل آپ کے سامنے یہ جو ہو رہی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن امریکن آ رہی ہے، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، یوکرین کی سچویشن ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، ہماری اندرونی پرابلم ہے، 5th جنریشن وار ہے، یہ ساری چیزوں کو کیسے ایک کمپریہنسو پلان بنانا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ آر چیف آرمی اسٹاف از ڈٹرمنڈ کہ جو پازیٹیو اسٹیپ گورنمنٹ لے گی، جو اس کے لیے ہی ول گیو آل سپورٹ، چاہے فلڈس کی بات آپ کر لیں، کلیمٹیز کی بات کریں، نیشن بلڈنگ کی بات کریں. ڈی جی ایف نے کتنی دفعہ کہا، ہم نے کتنے کیڈٹس کالج بنائے، کتنی روڈز بنائی ہیں، کتنے اسکول بنائے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا، دس از گوئنگ ٹو کمبائن کر کے ملک کی اکانومی کو اور ملک پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی. اس لیے ناؤ از دا ٹائم وی شوڈ ہوپ اینڈ پرے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی مسلح افواج کے لیے بہت اچھا سال ہو. ہم اس میں اکنامک کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بنائیں، دہشت گردی کو بھی ختم کریں، اور ملک تیزی سے ترقی. اور اب عوام کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کریں کہ خوشحالی عوام کے لیے ہے. یہ دنیا کو بتانا ہے. اور یونٹی ایز اے نیشن ریمین یونائٹڈ. اگر ہم ایز اے نیشن کھڑے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. بیکاز ایم کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، عراق، لیبیا، سیریا والی سچویشن کرو، فوج کو کمزور کرو، عوام کو ڈیوائڈ کرو فوج سے، اور پاکستان نقصان بچائے. اس کے لیے آپ تہیا کر لیں کہ ہم نے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے مسلح افواج کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب، اب ذرا علاقائی اثرات کے حوالے سے بات کریں تو 80% ہمیں اور جو بلوچستان اور کے پی کے میں ہے وہاں پر دہشت گردی نظر آئی. 94% جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی مطلوب جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر بھی کیا، اور سرنڈر کر کے وہ قومی دھارے میں شامل بھی ہوئے. مطلب اس کانٹیکس میں افواج پاکستان کے پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہو، کتنی بڑی کامیابی ملی یہ سب؟ دیکھیے، ہمیں جو ہے نا اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن ایریاز میں آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں زیادہ ہوئیں، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہمارا سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ اس ایریا سے وہ گزر رہا ہے. تو اصل میں یہ جو ہمارے خلاف دہشت گردی ہے، یہ کوئی نظریہ یا آئیڈیالوجی نہیں ہے. اگرچہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ایک آئیڈیالوجی کا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے جس میں وہ اسلامی شریعہ کا نفاذ یا اس طرح کی چیزوں کا پرچار کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان ایریاز میں جو ہے انسٹیبلٹی رہے، وہاں پہ ریاست پاکستان کی رٹ جو ہے وہ مستحکم نہ ہو، تاکہ جو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے، سمگلنگ کرنے والے لوگ، نارکوٹکس کا کام کرنے والے لوگ، انلیگل آرمز کا کام کرنے والے لوگ، ان کو یہ جو ہے سیف ہیمنز ملی رہے، اور وہ اس میں اپنی جو یہ انلیگل اکانومی ہے اس کو پروان چڑھاتے رہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی انہی انکم میں سے جو ہے وہ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے خلاف کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور کچھ ریاستیں، بالخصوص بھارت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی ساری کامیابیوں کے باوجود ایک تواتر کے ساتھ ان کی سپلائیز اور ان کے ریسورسز کو ریپلینشمنٹ مل رہی ہے. میں حارث صاحب سے لینا چاہوں گی کہ جس پہ آرمی چیف صاحب نے بڑا ہی کام مطلب کیا بھی ہے اور عوام سے اپیل بھی کی ہے، وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر ہے. جیسا کہ ہمیں پراکسی وار اور ہائبرڈ وار کا ایک سامنا ہے اس وقت، اس کو لے کے آرمی چیف صاحب نے جتنا کنسرن شو کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو، نوجوانوں کو یہ بات بھی تنبیہ کی کہ اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بننے والے جو فیک نیوز ہے، منفی پروپیگنڈا ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. حارث صاحب دیکھیں، اس میں ڈیجیٹل ٹیررزم میں جو ہے بارہا چیف آرمی اسٹاف جناب سمنی نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دین یو مسٹ نو یور لمٹس، کہ آپ ریاست کے خلاف اور مسلح افواج کے خلاف آپ کو کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو. کیونکہ مضبوط فوج، اسٹرانگ آرمی، ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. جن ملکوں میں آپ کی فوج کمزور ہوگی، فوج نہیں ہوگی، وہاں پہ دشمن کی فوج ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی نوجوان ٹیلنٹڈ لوگوں کی ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں، ان کو لے کر آئیں. یہ جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی سے،
اس کو کاؤنٹر نیریٹو بنائے جو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور سیکنڈ ہمارے پاس دیکھیں 5th جنریشن وار کا اٹیک ہے. اس میں پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بریک دا ول آف دا نیشن ٹو فائٹ, اور وہ فوج سے متنفر دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے اسٹل قانون بھی ہے, پیکا بھی ہے, نئے آرڈیننس بھی ہیں, بٹ دین یو ہیو ٹو بی امپلیمنٹنگ دا پالیسی. اور جو لوگ ٹھیک ہے, میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس نوٹ کے ساتھ کہ عسکری قیادت کی جتنی بھی تمام کوششیں ہیں اور جو کامیابیاں ہیں وہ پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید. 2024 میں ہم نے یہ دیکھا, اور آنے والا سال 2025 اس سے زیادہ جو ہے کامیابیوں سے ہم کنار ہوگا. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیکنڈ سیگمنٹ پر بات کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. ویلکم بیک ناظرین. اور دنیا میں کئی ممالک 2025 کو ویلکم کر چکے ہیں, نئے سال کو, اور دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جو 2024 کو کے آخری دن کو اور آخری رات کو خداحافظ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی چند ساعتیں رہ گئی ہیں جب 2025 کا آغاز ہو جائے گا. اس سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ 2024 میں عالمی منظرنامہ کیسا رہا. آپ ایک مفصل رپورٹ دیکھیے, پھر اس پر ڈسکشن ہوگی. سال 2024 کے دوران بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو دنیا کی توجہ کا محور رہے. خاص طور پر رواں سال مشرق وسطیٰ کو بارود نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا. اسرائیل کی جانب سے نہ صرف فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے بلکہ لیبنان اور شام پر بھی حملے جاری ہیں. عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو تاحال ان کے پیدائشی حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے. فسادات, جنگوں اور تنازعات کے علاوہ کئی ممالک میں انتخابات کے ذریعے نئی قیادت کا انتخاب کیا گیا. کئی ممالک میں عوام نے تخت نشینوں کے اقتدار کا دھڑن تختہ کر دیا. سال 2024 کو اگر جنگوں, قتل و غارت, قحط اور تباہی کا سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. 7 اکتوبر 2023 سے حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ 2024 میں بھی جاری رہا. صہیونی فورسز کے حملوں میں اب تک 45,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید, 1 لاکھ سے زائد زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں. کھنڈرات کا منظر پیش کرنے والے غزہ میں بھوک, افلاس اور قحط کے ڈیرے ہیں. 21 نومبر 2024 کو عالمی فوجداری عدالت نے سنگین جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی پامالی کے الزام میں اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور سابق اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے, مگر عمل درآمد نہ ہو سکا. اسرائیلی فورسز نے لیبنان کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا, جہاں مختلف حملوں میں 4,000 شہری شہید, 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی. نومبر 2024 میں لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا, مگر عملداری نہ کروائی جا سکی. اسرائیل شام کے ایئرپورٹ اور ڈیفنس سسٹم کو بھی میزائل حملوں اور بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے. یوکرین میں جاری جنگ رواں سال بھی ختم نہ ہو سکی, جہاں نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب تک 57,000 یوکرینی فوجی مارے جا چکے ہیں. جنگ کے باعث 60 لاکھ سے زائد یوکرینی شہری ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے. سال 2024 میں اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ
اور غیر یقینی حادثات بھی رونما ہوئے۔ اپریل 2024 میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اپنے وزراء سمیت آذربائیجان کے نزدیک ایرانی سرحد پر ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے سبب جاں بحق ہو گئے۔ 30 جولائی کو بیروت میں اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین اہداف میں سے ایک فواد شکر کو شہید کر دیا گیا۔ 31 جولائی کو حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو سیکیورٹی گارڈ سمیت ایران میں ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 20 ستمبر کو اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کی ایلیٹ رضوان فورس کے سربراہ ابراہیم عقیل اور دیگر 15 کمانڈر شہید ہوئے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے 27 ستمبر کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ 17 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ میں حماس کے نو منتخب سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ 2024 میں کئی مشہور شخصیات نے دنیا کو الوداع کہا۔ نیمیبیا کے صدر ہیج گیگنوب 82 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں، جبکہ امریکی صدر جمی کارٹر نے 100 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ دی۔ بحیثیت صدر جمی کارٹر خراب معیشت سمیت مختلف بحرانوں سے نبرد آزما رہے۔ انہوں نے اسرائیل اور مصر کے درمیان امن کے لیے ثالثی میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ دنیا کے کئی ممالک میں سال 2024 کے دوران ہوائی جہاز کے افسوسناک حادثات بھی رونما ہوئے۔ جنوری میں جاپان ایئر لائنز کی پرواز 516 ٹوائکو میں اترتے ہی ڈی ہیولینڈ کوسٹ گارڈ کے طیارے سے ٹکرا گئی، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ستمبر میں برازیل کی ریاست ساؤ پاولو میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں کریو سمیت بدقسمت طیارے کے سوار تمام 62 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سال کے آخری ہفتے آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ مغربی قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 38 افراد ہلاک جبکہ 29 زندہ بچ گئے۔ 28 دسمبر کو جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران طیارہ تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 189 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دن ناروے میں بھی ایک مسافر طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، لیکن تمام مسافر محفوظ رہے۔ رواں سال امریکہ سے لے کر یورپ اور ایشیا تک 30 سے زائد ممالک میں انتخابات کے ذریعے نئی قیادت کا انتخاب کیا گیا۔ 5 نومبر 2024 امریکی انتخابات دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز رہے، جس میں جیت کا سہرا ڈونلڈ ٹرمپ کے سر رہا۔ مارچ میں روسی صدر ولادیمیر نے یوکرین میں جنگ کے 2 سال بعد انتخابات کرائے اور کامیابی سمیٹی۔ 14 فروری کو انڈونیشیا کے صدارتی انتخابات میں ابو سوبیانتو 58.6% ووٹ لے کر ملک کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ جولائی میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے تو لیبر پارٹی نے 650 کے ایوان میں 412 نشستیں حاصل کر کے کنزرویٹو پارٹی کو 14 سال بعد اقتدار سے ناک آؤٹ کر دیا۔ حکمران جماعت کنزرویٹو کو 121 نشستوں کے ساتھ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی میں فرانس میں بھی قبل از وقت انتخابات کا اپ سیٹ دیکھا گیا، جس میں بائیں بازو کی جماعت کانیو پاپولر فرنٹ بلاک نے 182 سیٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن اقتدار کے لیے انہیں مطلوبہ اکثریت نہ ملی، جس پر فسادات پھوٹ پڑے۔ صدر نے دائیں بازو کی پارٹی لیس ریپبلکنز کے رہنما مائیکل بارنیئر کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز کیا، لیکن صرف 3 ماہ بعد تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، جن کے بعد فرانسوا بائرو فرانس کے نئے وزیر اعظم نامزد کیے گئے۔ تاہم سیاسی بحران جوں کا توں موجود ہے۔ سینیگال، جنوبی افریقہ، سری لنکا اور ہندوستان میں بھی عام انتخابات کے بعد منتخب قیادت نے اقتدار سنبھالا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف چلنے والی تحریک نے حسینہ واجد کے اقتدار کو لپیٹ دیا اور وہ ملک سے فرار ہو گئیں، جہاں عبوری حکومت ڈاکٹر محمد یونس کو سونپ دی گئی۔ 3 دسمبر کو جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے مارشل لا لگانے کا اعلان کیا، لیکن ملک بھر میں شدید عوامی رد عمل اور پارلیمنٹ کے مطالبے پر صدر کو چند ہی گھنٹوں بعد اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ صدر کے خلاف 14 دسمبر کو مواخذے کی تحریک منظور ہوئی، جس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ رواں ماہ جرمن چانسلر اولاف شولز اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے اور جرمنی میں مخلوط حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 8 دسمبر 2024 کو شام کے دارالحکومت دمشق میں باغی جنگجوؤں کے قبضے کے نتیجے میں 54 سال بعد بشار الاسد خاندان کے طویل المدتی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا
और बशार अल असद रूस फरार हो गए। जम्मू और कश्मीर पर अपना गैर कानूनी तसल्लुत कायम करने वाले भारत को सफारती नाकामियों का सामना करना पड़ा। एक सिख कैनेडियन शहरी के कत्ल पर भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आई, जिस पर सफारती ताल्लुकात मुअत्तल होने पर सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया गया। अभी मामला हल नहीं हुआ था कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसा ही एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जंगो जदल के अलावा साल 2024 में टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत से इनकलाब आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत ने तहलका मचा दिया, जो तेजी से जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। AI टूल्स की मदद से बहुत से मुश्किल और तवील काम जल्दी और बाआसानी कर सकते हैं। रवा साल मई में पाकिस्तान ने भी जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद पर भेजा गया। इस कामयाबी पर पाकिस्तान चांद के मदार में अपने सैटेलाइट भेजने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान का पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट MM1 कामयाब टेस्टिंग के बाद ऑपरेशनल किया गया, जिसमें ब्रॉडबैंड सर्विस की फराहमी का भी ऑप्शन दिया गया है। नवंबर में जापानी डेवलपर ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना मसनूई सयारा खिला में रवाना किया। साइंसदान को तवक्को है कि डिवाइस से फिजा में धाती ज़रात को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। रवा साल चीन के 2 खलाबाजों ने तवील तरीन दौरानिये तक स्पेस वॉक का आलमी रिकॉर्ड अमेरिका से छीन कर अपने नाम कर लिया। चीनी खलाबाजों ने 9 घंटे 6 मिनट तक खला में चहलकदमी की। साल 2024 खेलों के हवाले से काफी अहम रहा। इस साल खेलों के शौकीन अफराद ने ICC T20 वर्ल्ड कप, UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप, पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में एथलीट्स को अपने फन का मुजाहरा करते हुए देखा, जहां कई आलमी रिकॉर्ड भी बने। गूगल की जानिब से जारी सर्च रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में खवातीन की कैटेगरी में तलाई तमगा जीतने वाली अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खलीफ इस साल सबसे ज्यादा सर्च की गयी। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मशहूर बॉक्सर माइक टायसन थे, जिन्होंने गुज़श्ता माह बॉक्सिंग रिंग में 19 बरस बाद कमबैक किया। आलमी सतह पर ढूंढे जाने वाले एथलीट्स में लेमिनिया मिल तीसरे नंबर, साइमन बाइल्स चौथे और जैक पॉल 5वें नंबर पर रहे। सऊदी अरब भी इस साल 2034 की मेजबानी हासिल करने में कामयाब हुआ। साल 2024 आलमी मंजरनामा बड़ा हंगामा खेज रहा, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने किताबें पढ़ने के लिए वक्त निकाल ही लिया। बैनुल अक़वामी कंपनी सरकाना के मुताबिक 2024 में मारूफ मुसन्निफा सारा जेमास की किताब हाउस ऑफ फ्लेम एंड शैडो, द एंग्शियस वॉर मिलानिया और द इरेज टू अ बुक 2024 में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली 25 किताबों में शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा फिल्म इनसाइड आउट 2 ने कमाया, जिसने अब तक 65 करोड़ 29 लाख डॉलर से ज्यादा कमाई की। साल 2024 तल्ख यादें छोड़कर गुजरने को है। हम सब की दुआ है कि नया साल 2025 अमनो सलामती, बाहमी मोहब्बत और यगानगी और खैर बरकत का साल बने, ताकि आने वाली नस्ल को महफूज और बेहतर मुस्तकबिल मैसर आए। रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब। बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब, आपने भी रिपोर्ट तो देखी है, अब किस तरह आप एलैबोरेट करेंगे? 2024 में बड़ी तल्ख चीज़ें भी हमें नज़र आई, कुछ अच्छे इवेंट्स भी हमें नज़र आए। कैसा रहा, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हवाले से शुरू करें आप। देखें, पहले तो बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि PTV ने बहुत अच्छी एक रिपोर्ट तैयार करके अपने नाजरीन के लिए पेश की है। इसके बाद तज्जिए की ज़्यादा गुंजाइश तो बाकी नहीं बचती, लेकिन 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि हमें नज़र आ रही है। पहले ये कि जो मौजूदा निज़ाम है वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहा है, क्रिपल कर रहा है। और जब मैं मौजूदा निज़ाम की बात करता हूँ तो इसका मतलब है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। जब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो उसमें जो चंद उसके चीदा पॉइंट्स हैं, जिसमें आप उनकी डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल सेटअप देखिए। आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर फ्रांस का जिक्र किया, जर्मनी का जिक्र किया, और उसके साथ अमेरिका में भी इंतखाबात जो है वो परेशानी का बाइस बने लोगों के लिए। और फिर हुकूमतें सस्टेन नहीं कर पा रही, टेक्नोक्रेट्स को ज़्यादा फोकियत दी जा रही है, चाइना मॉडल का असर हमें एक किस्म का नज़र आता है। तो जो जमहूरियत जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझी जाती थी, जिसके बायस स्टेबिलिटी की बात होती थी और इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी समझा जाता था, वो चाहे UK का मामला हो, चाहे फ्रांस का मामला हो, चाहे इटली का मामला हो, चाहे जर्मनी का मामला हो, तो ग्लोबल नॉर्थ और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जो जमहूरियत है वो मुझे कमज़ोर होते हुए नज़र आई।
دوسرا اس کا جو چیدہ پوائنٹ ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، دنیا کے انسٹیٹیوشن جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں امن پھیلائیں گے. تو اقوام متحدہ نے جتنی بھی ریزولوشنز پاس کی ہیں، اسپیشلی آن دا کیس آف یوکرین دیکھ لیجئے، غزہ وار کے اوپر دیکھ لیجئے، لیبنان وار کے اوپر دیکھ لیجئے، سیریا کے اوپر دیکھ لیجئے، کشمیر تو بہت پرانا ایک سلسلہ ہے، تو وہ اس کی بھی کوئی سنوائی آپ کو نظر نہیں آتی. پھر آئی سی جے کی ورڈکٹ یعنی جو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان کو بھی باوجود جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. پھر جو ایک لبرل اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں جس میں ڈالر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، تو اب چونکہ ڈالر کو ویپنائز کیا جا رہا ہے، خود امریکن تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو ویپنائز کرنے کے باعث برکس ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ممالک بارٹر میں ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک نئی کرنسی پہ بات چیت ساتھ چل رہی ہے. گولڈ کی اکومولیشن، جس کو ٹرمپ صاحب نے ذرا ٹھیک ٹھاک دھمکی بھی دی ہے. جی وہ دھمکی تو خیر اچھی بات دیتے ہی رہتے ہیں. ہاں نہیں وہ اچھی بات ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جب چودھری صاحب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ چرپائی رکھ کے راستے میں حکا لگا کے آنے جانے والوں کو دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ امپورٹنٹ نیشن ہے اور امریکہ کا ڈکلائن کرنا کسی کے فیور میں نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ ایک خلا پیدا ہو جائے گا. لیکن خلا جو ہے وہ خود امریکن پالیسیز کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، انیپٹ پالیسیز، جو ابن خلدون اور جان پال کینیڈی دونوں کا یہ مفروضہ ہے کہ جب اقوام حد سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو مغرور ہو جاتی ہیں، اوور اسٹریچنگ کرتی ہیں، انیپٹ پالیسیز کو اڈاپٹ کرتی ہیں، تو وہ ہمیں نظر آیا. مڈل ایسٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو مڈل ایسٹ کا دیکھیں اگین، مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ جو انٹرنیشنل موریلٹی، انٹرنیشنل سوسائٹی، لبرل ورلڈ آرڈر، تینوں کے لیے بہت گہرا دھچکا آپ کو نظر آتا ہے. اب یہ ازمپشن ہے کہ جمہوریت کے خلاف نہیں لڑتی. حماس الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، نیتنیاہو الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے، دونوں جمہوریت کا آپس میں جھگڑا ہوا اور لڑائی ہوئی. لیبنان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی الیکٹڈ جمہوریت تھی، یعنی حزب اللہ جو ہے اس سٹنگ گورنمنٹ کا ایک کولیجنل پارٹنر ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں پہ جمہوریتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. اور پھر یہ کہ دنیا کے جو انسٹیٹیوشن بنائے گئے اقوام متحدہ، وہ اس لیے بنایا گیا کہ جناب لیگ آف نیشن اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں دیکھنے کے بعد بھائی ایسا کوئی ادارہ ہو جو کانفلکٹ کو مینیج کرے اور جنگ و جدل کی طرف نہ جائیں. لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی اور اب بھی نہیں سن رہے. یعنی ڈپلومیٹک ایفرٹس آ گئی، اسٹیٹمنٹس آ گئیں. آپ اگر ڈپلومیسی میں دیکھیں تو وہ جیتے ہوئے نظر آ رہی ہے گلوبل ساؤتھ، جس میں میرے خیال میں 47 ممالک نے ووٹ دیا فلسطین کے حق میں، اور باقی ممالک نے اس کی. چلیں آپ نے سسٹم پہ تو بات کی، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ جس کو پوری دنیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں کیا دنیا اس بات کا ادراک کر رہی ہے، اس کو اس کی سنگینی کا ادراک ہو چکا ہے کہ ہاں جی یہ ہے ایک بڑا چیلنج اور اس کو مل کے ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ دیکھیں دنیا میں نا سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں کنسرنس ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایک ملک اپنے اتنے بڑے مسائل کا حل نہیں نکال سکتا، چاہے وہ غربت کا معاملہ ہو، موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہو، اس پہ کوآپریشن ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ممالک یہ کلائمیٹ چینج کے رسپانسیبل ہیں، انڈسٹریل سوسائٹیز، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ نمبر 1 پہ آتا ہے، چائنا نمبر 2 پہ آتا ہے، انڈیا بھی اس کے اندر اس فہرست کے اندر شامل ہے. گلوبل ساؤتھ کا کیا قصور ہے جو بھگت رہے ہیں، جیسے پاکستان جیسے ممالک ہے جہاں پہ ہم نے 32 سے 40 بلین ڈالر کا نقصان کر بیٹھے ہیں، جو پچھلے سال فلڈز جو پاکستان کے اندر آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی بھی گلوبل نارتھ جو ہے یا ڈیولپ نیشنز اس طرح سے رسپانسبلٹی فیل نہیں کرے. لیکن ایک ریئلائزیشن جو اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ جو مڈل رینج پہ آ رہے ہیں یا اسمالر یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں، ان میں آپ کو ریئلائزیشن زیادہ نظر آ رہی ہے اور ان کی ڈپلومیسی ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. 2024 میں دنیا کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا، تقریباً 7,11,78,000 انسانوں کا اضافہ، اور دنیا کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ آبادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے انفیکٹ، اور آبادی کے اوپر تو بہت ساری آپ کو کچھ جو ریئلسٹ ہیں وہ بھی اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. چونکہ آبادی زیادہ ہوگی، آپ کو خوراک زیادہ پیدا کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو انڈسٹری چلائی، وسائل بہت کم ہیں. نہیں، انڈسٹری کی وجہ سے بھی اوزون لیئر کو تھریٹ ہوگا، الٹرا وائلٹ ریز ڈائریکٹ زمین پہ آئیں گے، آپ کی جو آئس کے ریزروز ہیں وہ میلٹ ڈاؤن ہوں گے اور سی لیول بڑھے گا، اور سونامی جیسے جو وہ ہے ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے
کون حکمت عملی بنائے گا؟ اقوام متحدہ، بیکاز سارے ممالک کا ایک ہی فورم ہے اقوام متحدہ، یا پھر ریجنل فورمز آپ کو نظر آتے ہیں، گلوبل ساؤتھ کا اپنا جیسے برک ہے، ایس سی او ہے، نام ہے، وہاں پہ G7 کو لے لیجئے، G20 کو لے لیجئے، یا نیٹو کو لے لیجئے، یورپین یونین کو لے لیجئے، تو ان فورمز پہ بھی، لیکن اقوام شارٹلی متحدہ بتا دیجیے گا، پاکستان میں انتخابات کا سال رہا 2024 میں، لیکن جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوششیں تھیں اس کو کس طرح دیکھیں؟ اکانومی کو جب دیکھیں تو وہ اس میں تو کافی اچھی بہتری نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے $33 بلین کے آپ نے ریمیٹنسز لیے ہیں، 24% اس کے اندر انکریز نظر آتا ہے. ایکسپورٹ کے اندر اسپیشلی رائس پہ $5 بلین کی انہوں نے سیل کیے، اور ایکسپورٹ کے اندر 11% انکریز ہے. آئی ٹی کے اندر 34% آپ کو انکریز نظر آ رہا ہے. تو آپ کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اسکائی راکٹنگ کی طرف جا رہی ہے، سو انڈیکس سے ان کا زیادہ ہے. لیکن ابھی بھی بیسک ریفارمز کی ضرورت ہے. انہوں نے بات تو کی، آج اس کا افتتاح بھی کیا، لیکن بیسک ریفارمز میں پاکستان کا افتتاح ہوا ہے، بہت ضروری، بہت ضروری. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ گلگت بلتستان ہے، 14 قسموں کے سیب بناتے ہیں نا، وہاں پہ آپ اس کی اپلیکیشن انڈسٹری لگائیں، کاٹیج انڈسٹری، تاکہ وہ پیرش نہ ہو سیب، اس سے ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 2024 کا نقطہ اعتراض کا یہ آخری پروگرام تھا. کل 2025 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، لیکن آج کے پروگرام کے جو آخری نوٹس ہیں وہ یہی ہے. دعا یہی ہے کہ دنیا میں، خطے میں اور پاکستان میں امن و استحکام قائم ہو. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پاس.